اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل خوفناک کہانی آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل خوفناک کہانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دسمبر کی ایک سرد شام تھی، آج سے 7 سال پہلے۔ میرا نام آفتاب ہے اور میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ بہت سخت سردی تھی اس دن، دسمبر کی ہی ایک شام تھی۔ ہم لوگوں کے گھر میری پھپھو اور ان کی بیٹی آئی ہوئی تھی۔ صبح سے لوگوں کے ساتھ جیسے بات چیت کرتے سارا دن بہت اچھا گزرا۔ جیسے مغرب کی اذان ہونے والی تھی تو پھپھو اور میری کزن نے یہ کہا کہ اب ہم لوگ چلتے ہیں کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان کا گھر ہم لوگوں کے گھر کی 2-3 گلیاں چھوڑ کر ہی تھا۔ تو پھپھو لوگ جب جیسے ہی گیٹ سے نکلنے لگے، امی بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ پھپھو لوگ نکلے تو امی کو ساتھ والی آنٹی نے بلایا۔ امی بھی ان کے ساتھ نکل کر باہر چلی گئیں۔ امی نے اس غرض سے گیٹ بند نہیں کیا کہ ابھی میں واپس آ رہی ہوں۔ ہوائیں بہت تیز اور سرد تھیں۔ مغرب کی اذان شروع ہوئی تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، تبھی زور زور سے مجھے پھپھو کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ پھپھو بہت اونچے میرا نام پکار رہی تھی۔ مجھے لگا کہ پھپھو سے تو میں ابھی مل کر گیا ہوں، شاید کوئی کام ہوگا تو آوازیں دے رہی ہیں۔ تو جیسے ہی میں باہر نکلا تو پھپھو سیڑھیوں میں کھڑی ہوئی تھیں، بالکل آخری سیڑھی سے آوازیں لگا رہی تھیں۔ میں نے پھپھو سے یہ کہا کہ کیا بات ہے، خیریت ہے، کیا ہوا ہے؟ آپ تو گھر جا رہی تھیں، کیا مسئلہ ہے؟ پھپھو مجھے بس آوازیں دیتی دیتی چھت کے اوپر چلی گئیں۔ مغرب کی اذانیں اس وقت تک ہو چکی تھیں۔ مجھے امی بھی نظر نہیں آ رہی تھی اور میری کزن بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں تھوڑا سا گھبرا گیا۔ میں بھاگتا ہوا چھت کے اوپر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری پھپھو جو ہے ہم لوگوں کے 2nd فلور پر بنے ہوئے ایک کمرے میں میرے سامنے داخل ہو گئی اور ویسے ہی میرا نام اونچی آواز میں پکارتی جا رہی تھی۔ تو میں نے یہ کہا کہ پھپھو بتائے تو صحیح ہوا کیا ہے، بار بار آوازیں دیتی جا رہی ہیں، رک جائے، میری بات سنیں۔ اب اتنا کہنے کی دیر تھی کہ میرے سامنے پھپھو باتھ روم میں چلی گئیں اور باتھ روم کے اندر سے بہت زیادہ خوفناک آواز آنے لگ گئی۔ جس طرح سے پھپھو کی آواز بدل گئی ہے، میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں ڈر کے نیچے کی طرف بھاگا کہ امی کو جا کے ڈھونڈتا ہوں، امی کہاں ہے؟ جیسے ہی نیچے بھاگتا ہوا گھر سے باہر نکلا تو گیٹ کھلا ہوا تھا۔ باہر نکلا تو امی ساتھ والوں کے گھر سے نکل رہی تھی۔ امی نے مجھے اس طرح سے گھبرائے ہوئے دیکھا تو امی کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے امی سے کہا کہ پھپھو کی طبیعت بڑی خراب ہے، پھپھو عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہیں۔ امی نے کہا کیا مطلب؟ پھپھو تو چلی گئی ہیں، میرے سامنے وہ لوگ گئی ہیں، بلکہ ان کو وہ میں نے گلی تک جاتے دیکھا۔ ہم لوگ پہلے گلی میں باتیں کر رہی تھی، پھر میں ساتھ والوں کے گھر چلی گئی، تمہارا وہم ہوگا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں سچ بتا رہا ہوں، میں نے پھپھو کو خود دیکھا۔ پھپھو مجھے آوازیں دے رہی تھی اور آوازیں دیتی دیتی چھت کے اوپر چلی گئی ہیں۔ آپ میرے ساتھ آئیں۔ امی بھاگتی ہوئی میرے ساتھ آئیں۔ ہم لوگ جلدی سے اوپر والے پورشن میں گئے، اس کمرے میں گئے، باتھ روم جا کر دیکھا، پھپھو تو کہیں بھی نہیں تھی۔ ہم لوگ بڑے پریشان کہ یہ کیا ماجرا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ان کو اس ماجرے کو بھی گزرے ہوئے 10-15 منٹ لگ گئے۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ جلدی سے ہم لوگوں نے پھپھو کے گھر فون کیا تو وہ لوگ ابھی گھر پہنچے ہی تھے۔ میں نے پوچھا کہ پھپھو آپ واپس آئی تھی؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ہم لوگ تو واپس آئے ہی نہیں، جیسے تم لوگوں کے گھر سے نکلے ہم لوگ چلے گئے ہیں۔ وہ کہنے لگی کیوں، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میری آواز بہت گھبرائی ہوئی تھی، وہ سمجھ گئی کہ کوئی مسئلہ ہے۔ میں نے امی کو بتایا کہ پھپھو نہیں تھی، امی بھی پریشان ہوگی۔ خیر ہم لوگ کمرے کے اندر چلے گئے، ہیٹر لگا کر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو لیٹ آتے تھے، میرے بڑے بھائی جو تھے وہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، ہم 2 ہی بھائی تھے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ ابو بھی رات کو آئے، ابو کو بھی ساری بات بتائی۔ ابو کو یہ لگا کہ شاید میں شرارت کر رہا ہوں، میں اکثر ایسی حرکتیں کرتا رہتا تھا، مجھے عادت تھی اکثر ایسے شرارتیں کرنے کی۔ تو ابو نے اس چیز کو اتنا سیریس ہی نہیں لیا۔ امی تھوڑی پریشان ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ کافی دیر میں جاگتا رہا، موبائل استعمال کرتا رہا۔ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، اس کے باوجود مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر بھی میں اپنے بستر میں لیٹا، کہیں میری آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کا کہیں ٹائم ہوگا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جس طرح سے میرے کمرے میں سے بالکل آہستہ آہستہ سے کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جس طرح سے کوئی کمرے میں سو رہا ہوتا ہے تو 2 لوگ آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی میری انہی آوازوں سے آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو آوازیں میرے کمرے سے ہی آ رہی تھیں۔ میں نے جیسے ہی
کروٹ لے کر تیزی سے اس طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، میرے بیڈ کے بالکل سامنے 2 چیئرز رکھی ہوئی تھیں۔ ان چیئرز کے اوپر ایک چیئر پہ میری پھپھو بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری چیئر پر بھی میری پھپھو ہی بیٹھی ہوئی ہے، یعنی میری پھپھو کی 2 شکلیں میرے سامنے تھیں، 2 عورتیں میری پھپھو کی شکل کی آپس میں بالکل ایسے آگے جھک کر باتیں کر رہی تھیں۔ دونوں کے سیم کپڑے تھے اور دونوں سیم طرح سے ہی ہاتھ بھی ہلا رہی تھیں۔ پہلے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ ایک دم سے جب میں نے غور سے اپنی آنکھوں کو مسل کر دیکھا تو وہ جو دونوں تھیں ایک دم سے جیسے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ ابھی آوازیں آ رہی تھیں اور سامنے میری پھپھو کے روپ میں 2 عورتیں مجھے بار بار نظر آ رہی تھیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ شام سے ہو کیا رہا ہے؟ مجھے وہ سب پسینہ آ گیا، میں اٹھ کر بیٹھا۔ اب میں نے سوچا میں پانی پی کر آتا ہوں، میری دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی، ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر نکلا، کچن میں گیا، میں نے پانی پیا۔ اب خوف تو طاری تھا میرے اوپر۔ جیسے کچن سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے کمرے میں پھر وہ پھپھو کے لیے کی ہی عورت جا رہی ہے۔ بس اب یہ دیکھنے کی دیر تھی، میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ آدھی رات کو میرے چیخو پکار سن کر امی ابو باہر بھاگے، میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ پتہ نہیں کس طرح سے ان بیچاروں نے مجھے اٹھایا، کمرے میں لٹایا۔ فجر کے ٹائم کہیں مجھے ہوش آیا تو مجھے بہت سخت بخار تھا، میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا، میری آنکھوں میں ایک خوف کی لہر وہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ ابو نے جلدی سے درود پاک پڑھا، میرے اوپر پھونکا۔ امی نے بھی شکر کیا کہ مجھے ہوش آ گیا ہے، پانی پلایا۔ اتنا سخت بخار تھا کہ میرے سے ہلا جلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کچھ تھوڑا سا اسٹیبل ہوا، امی چائے بنا کر لائیں، چائے تھوڑی سی پی، اٹھ کر بیٹھا، ان کو ساری بات بتائی کہ اس طرح سے رات میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے، اس گھر میں کوئی مخلوق ہے جو پھپھو کے روپ میں بار بار مجھے ڈرا رہی ہے، نظر آ رہی ہے۔ امی کو سمجھ آ گئی کہ اتنا جھوٹ نہیں ہو سکتا، وہ بھی پریشان ہو گئے۔ خیر میں اس رات ان کے کمرے میں ہی سویا۔ صبح کہیں میری آنکھ کھلی تو ابو کام پر جا چکے تھے اور امی نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کسی مولوی وغیرہ کا پتہ کریں، تو ابو نے کہا کہ میں واپسی پر سارا کچھ پتہ کر کے آؤں گا، اس کا خیال رکھنا۔ امی اٹھی، کچن میں تھی امی، میں نے امی سے کہا کہ مجھے ناشتہ لا دیں۔ امی نے مجھے ناشتہ وغیرہ کروایا، میں نے میڈیسن لی، کچھ میری طبیعت نارمل ہوئی، لیکن وہ خوف ابھی بھی میرے دماغ میں تھا۔ اتنے میں پھپھو کے گھر سے فون آ گیا، میں اتنا ڈرا ہوا تھا کہ میرے سے پھپھو سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کل کیوں تم لوگ یہ سب پوچھ رہے؟ امی نے انہیں ساری بات بتائی کہ اس طرح سے بار بار آفتاب کو آپ کی شکل میں کوئی عورت نظر آ رہی ہے، اس کو آوازیں دیتی ہے اور ایک دم غائب ہو جاتی ہے۔ پھپھو بھی خوف زدہ ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ خیر ابو شام کو آئے، ابو نے یہ بتایا کہ ایک ہے بزرگ ہیں، صاحب علم ہستی ہیں، ان کا پتہ چلا ہے، تو کل اس کو وہاں پر لے کر جائیں گے، ایک دفعہ دم کروا دیں گے، ابھی آج اس کو ادھر ہی سونے دو۔ خیر میں بھی امی لوگوں کے کمرے میں تھا، میں سارا دن اپنے کمرے میں گیا ہی نہیں، مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، امی کے پاس ہی تھا میں۔ جیسے ہی تقریباً رات 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم ہوا، میرے بھائی نے بھی 3-4 دن کے بعد آنا تھا۔ ہم لوگوں کے دروازے پر دستک ہونے لگی، ہم لوگوں کی گیٹ بیل بھی لگی ہوئی تھی، لیکن کوئی بہت زور زور سے ہم لوگوں کا گیٹ بجا رہا تھا۔ ابو بھی جاگ گئے، میں بھی جاگ گیا، امی بھی جاگ گئیں کہ یہ باہر کون ہو سکتا ہے۔ امی نے کہا کہ نہ کھولیں، اللہ نہ کرے کوئی چور نہ ہو۔ جیسے ہی ابو باہر نکلے، ابو نے پوچھا باہر کون ہے، تو میرا بھائی تھا۔ میرے بھائی نے کہا کہ ابو جی دروازہ کھولیں۔ ابو نے میرے بھائی کو کہا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے، تم اگر آ ہی گئے ہو تم بیل بجاؤ یا فون کرو، اتنی زور زور سے بھی بھلا کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ گیٹ ہم لوگ رات کو لاک کر کے سوتے تھے۔ ابو کمرے میں بولتے بولتے ہی واپس آئے کہ دیکھو نا ابھی باہر شہزاد آ گیا ہے اور اس نے بیل بھی نہیں بجائی اور فون بھی نہیں کیا اور گیٹ توڑ رہا ہے جیسے۔ ابو نے چابیاں اٹھائی اور جیسے ابو نے جا کر گیٹ کھولا، باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ ابو نے آوازیں دینا شروع کر دی کہ یہ کہاں گیا، ابھی تو یہ بار بار گیٹ کھٹکھٹا رہا تھا جیسے توڑ دے گا، اور مجھے کہہ رہا تھا کہ ابو جی دروازہ کھولیں، باہر کوئی بھی نہیں ہے۔ ابو نے گیٹ بند کیا، ابو بڑے پریشان، ابو واپس آ گئے۔ ابو نے کہا کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے، کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، کوئی جنات وغیرہ ہمارے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں یا کوئی ایسا ماجرا ہے، ہم لوگوں کے گھر میں کوئی آسیب ہے۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر کے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ کمرے کا دروازہ بھی ہم لوگوں نے لاک کر لیا۔ امی نے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے اب دروازہ نہیں کھٹکھٹانا۔ تھوڑی دیر گزری، پھر ایسا لگنے لگا جیسے گیٹ پر کوئی زور سے، جیسے گیٹ کو کوئی توڑ دے گا، اتنی زور سے کوئی گیٹ کھٹکھٹا رہا تھا۔ ہم لوگوں نے پوچھا ہی نہیں، آیت الکرسی پڑھتے رہے، درود پاک پڑھتے رہے۔ کافی دیر، تقریباً آدھا گھنٹہ اس نے گیٹ کھٹکھٹایا اور باقاعدہ میرے بڑے بھائی کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، جیسے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ دروازہ کھولو، باہر بہت سردی ہے۔ ہم لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ خیر صبح ہوگی،
ابو نے یہ کہا کہ میں نے آج کام پر نہیں جانا، سب سے پہلے ہم لوگ وہ جو صاحب علم ہے ان کے پاس جاتے ہیں۔ امی گھر پر ہی تھیں، ہم لوگوں کے ذہن سے یہ چیز ہی نکل گئی کہ امی کو بھی ساتھ لے جاتے، گھر میں یہ ماجرے یہ معاملات تو ہو ہی رہے تھے۔ خیر ابو اور میں چلے گئے۔ جب ہم لوگ واپس آئے ساری حقیقت ہم لوگوں کو پتہ چل گئی کہ وہاں پر کیا ماجرا ہوا ہے۔ جیسے ہم لوگ گھر واپس آئے تو امی گھر پر نہیں تھی۔ ہم لوگ تو بڑے پریشان کہ امی کہاں چلی گئی ہیں، آوازیں دے دے کر پورے گھر میں۔ اکثر امی ساتھ والے جو تھے ان کے گھر چلی جایا کرتی تھیں۔ فوراً سے ان کے گھر میں چیک کیا تو امی ان کے گھر تھیں۔ ان لوگوں نے بتایا کہ آپ کی امی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، بہت زیادہ ڈری ہوئی تھیں، ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے تو آپ لوگ ادھر ہی آ جائیں۔ ہم لوگ بھی ان کے گھر چلے گئے، جیسے ہمسائے میں آنا جانا ہوتا ہے۔ ان کے گھر گئے تو امی سچ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی، اور جیسے ابھی بھی وہ تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ ہم نے جب امی سے پوچھا کہ امی کیا ہوا ہے آپ کو، امی کا یہ کہنا تھا کہ میں بالکل نارمل تھی، میں گھر کا کام کر رہی تھی، ناشتے کے بعد میں کچن کے برتن دھو رہی تھی، تبھی ایک دم سے سیڑھیوں میں سے مجھے ایسے لگا کہ جس طرح سے امی کی ایک خالہ تھی، یعنی دور پار کی خالہ تھی، ان کو فوت ہوئے ہوئے بھی 15-20 برس بیت گئے تھے۔ امی کہتی ہے مجھے ان کی آواز آئی، مجھے لگا کہ میرا وہم ہے۔ پھر انہوں نے امی کہتی میرا نام لیا۔ امی کہتی میں کچن کی کھڑکی سے ہی تھوڑا سا میں نے جھانک کر دیکھا، باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ امی کہتی ہیں کہ سرسات والی آنٹی ہے، ان کی بھی تھوڑی بہت آواز ان سے ملتی ہے۔ امی کو لگا شاید وہ چھت سے اکثر بلا لیا کرتی تھی، وہ ہوں گی۔ تیسری بار جب انہوں نے میری امی کا نام لیا، امی کہتی جب میں سیڑھیوں میں گئی تو جو منظر میں نے دیکھا وہ دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ امی کی وہی خالہ جن کی ڈیتھ ہوئی تھی، ان کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک سا تھا، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بڑے عجیب و غریب انداز میں سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی تھی اور امی کو آوازیں دے رہی تھی۔ امی کہتی ہیں بس یہ دیکھنے کی دیر تھی، پھر میں وہاں سے بھاگی ہوں۔ بس مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے سر پر دوپٹہ بھی تھا یا نہیں۔ امی کو ان لوگوں نے پانی پلایا، بڑا حوصلہ دیا۔ ہم لوگوں نے وہ جو بزرگ تھے عامل تھے ان سے جب یہ ساری باتیں کی، ان کا یہ کہنا تھا آپ لوگوں کے علاقے میں کوئی ایسی جگہ ہے جو آسیب زدہ ہے جہاں پر جنات ہیں، اور یہ بات سچ تھی۔ ہم لوگوں کے علاقے میں ابو بتاتے ہیں کہ کسی دور میں ایک مینٹل ہاسپٹل ہوتا تھا، وہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا تھا، وہاں سے وہ خالی بھی ہو گیا تو رات رات بھر چیخو پکار سنائی دیتے تھے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ شاید یہ ہم لوگوں کے وہم ہے کہ یہاں پر پاگل خانہ تھا تو ایسی آوازیں گونجتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے وہاں پر مخلوقات کو بھی دیکھا۔ اس ہاسپٹل کو بند ہوئے ہوئے بھی 10 برس بیت گئے تھے، لیکن اس ہاسپٹل کے پاس سے رات میں کوئی گزرتا نہیں تھا، اس عمارت کا کوئی حال ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ سڑک اونچی تھی اور وہ عمارت نیچے دھس گئی تھی، اتنی پرانی وہ بلڈنگ تھی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مغرب کے وقت آپ کے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ وہاں کے جو شیاطین جنات ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں مغرب کے بعد، تو وہ ٹھکانے ڈھونڈتے ہیں، کونے ڈھونڈتے ہیں کسی نئی جگہ پر جانے کے، انسانوں میں اپنا آپ مسلط کرنے پر، ان پر بسیرا کرنے کے لیے۔ اسی جگہ سے کوئی بھیانک مخلوق ہے، یا تو جنی ہے یا پچھل پیری ہے، جو آپ لوگوں کو تنگ کر رہی ہے، ستا رہی ہے، ابھی آپ لوگوں کو ڈرا رہی ہے، اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے۔ جس دن آپ لوگوں نے اس کے اوپر حصار کرنا شروع کیا یا پڑھائی کرنا شروع کی، آپ کو نقصان دینا شروع کر دے گی۔ ہم لوگ تو ڈر کے کہ اب ہم لوگ کیا کریں۔ ان بزرگوں نے یہ کہا کہ ایک تو آپ لوگوں کو حفاظت کے لیے تعویذ دے رہا ہوں، اس کو آپ لوگوں نے اپنے گیٹ میں اپنی چوکھٹ میں لگا دینا ہے، اور آپ لوگوں نے اپنے گھر قرآن خوانی کروانی ہے۔ قرآن خوانی کروانے کے بعد آپ لوگوں نے مغرب کے ٹائم اپنے گھر میں جیسے مغرب کی اذان ہونے میں 5-10 منٹ رہ جائیں گے، آپ لوگوں نے سورہ بقرہ لگا دینی ہے، جو اونچی آواز میں ہو، تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور اونچی آواز میں بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے سورہ بقرہ، سورہ رحمان، سورہ یاسین ہم لوگوں نے ریکارڈ کروا کے رکھی ہوئی تھی، اکثر امی سنا کرتی تھیں۔ ہم لوگوں نے وہ لگا کر رکھ دی، دن کے ٹائم قرآن خوانی بھی کروا لی ہم لوگوں نے، جیسے مغربی ہم نے وہ لگا کر رکھ دی، اور خود ہم لوگ ایک کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جب وہ سورہ بقرہ پوری ہوئی، اس کے بعد وہ جو عامل تھے ان کا یہ کہنا تھا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی چیز تنگ نہیں کرے گی۔ پھر ایسے ہی ہوا۔ اس رات ہم لوگوں کے ساتھ کوئی واقعہ نہیں ہوا، نہ کوئی دروازے پر آیا، نہ کسی نے چھت سے آوازیں دی، اور نہ ہی مجھے ڈرایا۔ مجھے جب ان عامل نے دم کیا تھا، ان بزرگ ہستی نے دم کیا تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا اگر تیسری بار وہ تمہارے سامنے آ جاتی یا تمہیں بلا لیتی تو تم نے زندہ بچنا ہی نہیں تھا، کیونکہ تیسری بار اس نے اپنے اصل روپ میں تمہارے سامنے آنا تھا۔ مغرب کے وقت یہ چیزیں آزاد ہوتی ہیں، اس لیے کوشش کیا کریں کہ مغرب کے وقت آپ لوگ اپنے
گھروں کے دروازے بسم اللہ پڑھ کر بند کر دیا کریں، کھڑکیاں بند کر دیا کریں، کھڑکیوں کے آگے کرٹنز کر دیا کریں۔ جیسی اذان ختم ہوتی ہے، اگر گرمی کا موسم ہے تو بسم اللہ پڑھ کر دروازے کھول دیا کریں۔ اسی طرح جب آپ لوگ اپنے گھر کو خالی کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، گھر کو خالی چھوڑنا پڑتا ہے، ایک ایک کمرے میں آیت کرسی پڑھ کر اس کا حصار کیا کریں، دروازے بسم اللہ پڑھ کر بند کیا کریں۔ جب آپ لوگ واپس اپنے گھروں میں آئیں گے تو آپ کے گھر محفوظ رہیں گے، اور بسم اللہ پڑھ کر ہی اپنے گھر کا دروازہ کھولا کریں۔ اس طرح سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ پھر ہم لوگوں نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیا۔ میں اس کہانی سے آپ سب کو بھی یہ میسیج دینا چاہوں گا، مغرب کے وقت خاص طور پر اس چیز کا دھیان رکھا کریں، کیونکہ اس وقت جنات اللہ کے حکم سے آزاد ہوتے ہیں، پھر وہ ٹھکانے ڈھونڈتے ہیں۔ گھروں میں جانے کے بعض اوقات تو وہ وہاں پر مقیم ہو جاتے ہیں، بسیرا کر لیتے ہیں، اور وہاں پر انسانوں کو رہنے نہیں دیتے۔ کبھی کبھی وہ انسانوں پر بھی بسیرا کر لیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، اگر ہم لوگ ان کو اپنی روٹین کا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو ہم لوگ بہت سی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آفتاب آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی ایک خوفناک کہانی۔ میں اکثر میسیج دیتی ہوں، اور یہ سٹوری بھی آپ لوگوں کے لیے ایک میسیج ہی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی سٹوری کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nasheenmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میرے چینل کی سٹوریز کو جب آپ لوگ ویو کرتے ہیں، لائک بھی کیا کریں، کمنٹ بھی کیا کریں، اور اپنے فرینڈس اینڈ فیملی میں شیئر بھی کیا کریں۔ ہارر کہانی ٹی وی پر بھی میں سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔